اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے۔ ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشاورت کی کہ یہ کون ہے، ایک تم ہی جیسے آدمی تو ہیں، کیا جادو کے پاس جاتے ہو دیکھ بھال کر؟ نبی نے فرمایا میرا رب جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں ہر بات کو، اور وہی سنتا ہے، وہی سنتا جانتا۔ بلکہ بولے پریشان خوابے ہیں، بلکہ ان کی گڑی ہوئی چیز ہے، بلکہ یہ شاعر ہیں، تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے اگلے بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے کوئی بستی نہ لائی جسے ہم نے ہلاک کیا، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جنہیں ہم وحی کرتے۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہے، پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا تو انہیں نجات دی، اور جن کو چاہی اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں کہ وہ ستم گار تھیں، اور ان کے بعد اور قوم پیدا کی، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا جب بھی وہ اس سے بھاگنے لگے، نہ بھاگو اور لوٹ کے جاؤ اس آسائشوں کی طرف جو تم کو دی گئی تھی، اور اپنے مکانوں کی طرف شاید تم سے پوچھنا ہو۔ بولے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم ظالم تھے۔ تو وہ یہ پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا کاٹے ہوئے بجھے ہوئے، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان عبث نہ بنائے۔ اگر ہم کوئی بہلاوا اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے اختیار کرتے، اگر ہمیں کرنا ہوتا بلکہ ہم حق کو باطل میں پھینک مارتے تو وہ اس کا بیجا نکال دیتا جب بھی وہ مٹ کر رہ جاتا۔ اور تمہاری خرابی ہے ان باتوں سے جو بناتے ہوئے، اور اس کے ہیں جتنے آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اس کے پاس والے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکیں، رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔ کیا انہوں نے زمین میں کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں کہ کچھ پیدا کرتے ہیں؟ اگر وہ زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے۔ تو پاکی ہے اللہ عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔ اس سے نہیں پوچھا جاتا وہ جو کرے، ان سب سے سوال ہوگا کیا اللہ کے سوا اور خدا بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ اپنی دلیل لاؤ، یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے اور مجھ سے اگلوں کا تذکرہ، بلکہ ان میں اکثر حق کو نہیں جانتے، تو وہ رو گرداں ہیں۔ ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مجھے کو پوجو۔ اور بولے رحمان نے بیٹا اختیار کیا، پاک ہے وہ بلکہ بندے ہیں عزت والے، بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے، اور وہ اس کے حکم پر کاربند ہوتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے، اور شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند فرمائے، اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ اور ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی جزا دیں گے، ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں ستمگاروں کو۔ کیا کافروں نے یہ خیال نہ رکھا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان لائیں گے؟ اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ انہیں لے کر نہ کانپے، اور ہم نے اس پہ کشادہ راہیں رکھیں کہ کہیں وہ راہ پائیں، اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا نگاہ رکھی، اور وہ اس کی نشانیوں سے رو گرداں ہیں۔ اور وہی جس نے بنائے آسمان، رات اور دن، اور سورج اور چاند، اور ہر ایک کو گھیرے میں تیر رہا ہے، ہر ایک گھیرے میں تیر رہا ہے۔ اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشگی نہ بنائی، تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے،
اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بلائی سے جانچنے کو، اور ہماری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ اور جب کافر نہیں دیکھتے ہیں اور جب کافر تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں ٹھہراتے مگر مذاق۔ کیا یہ ہے وہ جو تمہارے خداؤں کو برا کہتے ہیں اور وہ رحمان ہی کی یاد سے منکر ہیں۔ اور آدمی جلد باز بنایا گیا۔ اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، مجھ سے جلدی نہ کرو۔ اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ کسی طرح جانتے کافر اس وقت کو جب نہ روک سکیں گے اپنے منہوں سے آگ اور اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد ہو، بلکہ وہ ان پر اچانک آ پڑے گی تو انہیں بدحواس کر دے گی، پھر نہ وہ اسے پھیر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور بے شک تم سے اگلے رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا کیا گیا تو مسخرگی کرنے والوں کا ٹھٹھا انہیں کو لے بیٹھا۔ تم فرماؤ شبانہ روز تمہارے کون نگہبانی کرتا رحمان سے، بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرتے ہیں۔ کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو ان کو ہم سے بچاتے ہیں؟ وہ اپنی ہی جانوں کو نہیں بچا سکتے، اور نہ ہماری طرف سے ان کی یاری ہو، بلکہ ہم نے ان کو ان کے باپ دادا کا برتاؤ دیا یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہوئی۔ تو کیا انہیں نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کنارے سے گٹاتے آ رہے ہیں؟ تو کیا یہ غالب ہوں گے؟ تم فرماؤ میں تم کو صرف وحی سے ڈراتا ہوں، اور بہرے پکارنا نہیں سنتے جب ڈرائے جائیں۔ اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا چھو جائے تو ضرور کہیں گے آئے خرابی ہماری، بے شک ہم ظالم تھے۔ اور ہم عدل کی ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن، تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کو۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا اور اجالا اور پرہیزگاروں کو نصیحت۔ وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں قیامت کا اندیشہ لگا ہوا ہے۔ اور یہ ہے برکت والا ذکر کہ ہم نے اتارا، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی، اور ہم اس سے خبردار تھے جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا یہ مورتیں کیا ہیں جن کے آگے تم آسن مارے پوجا کے لیے بیٹھے ہو؟ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا۔ کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو۔ بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیلتے ہو؟ کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے گا۔ تو ان سب کو چورا کر دیا مگر ایک کو جو ان کا سب سے بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں۔ بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ بے شک وہ ظالم ہیں۔ ان میں سے کچھ بولے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ بولے تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ شاید وہ گواہی دے۔ بولے کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ابراہیم؟ فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا۔ تو ان سے پوچھو اگر بولتے ہو۔ تو اپنے جی کی طرف پلٹے اور بولے بے شک تمہیں ستمگار ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بال اندائے گئے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں۔ کہا تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ تف ہے تم پر ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ تو انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر ریاکار کر دیا، اور ہم نے اسے اور لوط کو نجات بخشی اور اس کی زمین کی طرف جس میں ہم نے جہالت والوں کے لیے برکت رکھی ہے، جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی ہے، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب پوتا، اور ہم نے ان سب کو اپنے قرب خاص کا سزاور کیا، اور ہم نے انہیں امام کیا کہ ہمارے حکم سے بلاتے ہیں، اور ہم نے انہیں وحی بھیجی اچھے کام کرنے اور نماز برپا رکھنے
اور زکوٰۃ دینے کی اور ہماری بندگی کرتے تھے، اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی۔ بے شک وہ برے لوگ بے حکم تھے اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سزاوروں میں ہے۔ اور نوح کو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی، اور ہم نے لوگوں پر اس کو مدد دی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، بے شک وہ برے لوگ تھے، ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب کھیتی کا ایک جھگڑا چکاتے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگ کی بکریاں چھوٹیں اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے، ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا، اور داؤد کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیا کہ تسبیح کرتے اور پرندے، اور یہ ہمارے کام تھے۔ اور ہم نے ایسے اسے تمہارا ایک پہناوا بنانا سکھایا کہ تمہاری چوٹ سے بچائے، تو کیا تم شکر کرو گے؟ اور سلمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی کہ اس کے حکم سے چلتی، اور اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی، اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے۔ اور شیطانوں میں سے وہ جو اس کے لیے غوطہ لگاتے اور اس کے سوا اور کام کرتے، ہم نے انہیں روکے ہوئے تھے۔ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور کہ مجھے تکلیف پہنچی، تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا، تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، اور ہم نے اسے اس کے گھر والوں اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے، اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کے لیے نصیحت۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب میرے صبر والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سزاوروں میں ہے۔ اور ذوالنون کو یاد کرو جب چلا غصے میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اندھیریوں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو، بے شک مجھ سے بے جا ہوا، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔ اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر اور وارث ہے، اور ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا، اور اس کے لیے اس کی بیوی سماری، بے شک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے، اور ہمارے حضور گڑ گڑاتے تھے۔ اور اس عورت کو جس نے اپنی پارسائی نگاہ رکھی، تو ہم نے اپنی روح پھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہان کے لیے نشانی بنایا، بے شک تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تم میری عبادت کرو۔ اور اوروں نے اپنے کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، سب کو ہماری طرف پھرنا ہے، تو جو کچھ بھلے کام کرے اور ایمان والا تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ پھر لوٹ کر آئیں، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج، اور وہ ہر بلندی سے ڈلکتے ہوں گے، تو قریب آیا سچا وعدہ، تو جبھی آنکھیں پھٹ کر رہ جائیں گی کافروں کی کہ ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم نے اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم ظالم تھے، بے شک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہو، تمہیں اس میں جانا، اور اگر یہ خدا ہوتے جہنم میں نہ جاتے، اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا اور اس میں رینگیں گے، اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے، بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں، وہ اس کی ہلکی سی آواز نہ سنیں گے، اور وہ مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ، اور فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے، اور کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا، جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے،
جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے، اور یہ وعدہ ہے ہمارے ذمے، ہم کو اس کا ضرور کرنا ہے۔ اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نبی، میرے نیک بندے ہوں گے۔ بے شک وہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کو، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ تم فرماؤ مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا نہیں مگر ایک اللہ، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو فرما دو میں نے تمہیں لڑائی کا اعلان کر دیا برابری پر، اور میں کیا جانوں کہ پاس ہے یا دور وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے آواز کی بات اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو وہ، اور میں کیا جانوں شاید وہ تمہاری جانچ ہو اور ایک وقت تک برتنا۔ نبی نے عرض کی اے میرے رب حق فیصلہ فرما دے، اور ہمارے رب رحمان کی مددگار ہے اور ان باتوں پر جو تم بتاتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی، اور ہر گابنی اپنا گاب ڈال دے گی، اور دو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں اور نشے میں نہ ہوں گے مگر ہے یہ کہ اللہ کی مار پڑی ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں بے جا بوجھے اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں، جس پر لکھ دیا گیا کہ جو لوگ اس کی دوستی کرے گا تو یہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے عذاب دوزخ کی راہ بتائے گا۔ اے لوگو اگر تمہیں قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہو تو یہ غور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر گوشت کی بوٹی نقشہ بنی اور بے بنی تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرما دیں، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہے ایک مقرر میعاد تک، پھر تمہیں نکالتے ہیں بچہ، پھر اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا اور کوئی سب میں نکمی عمر تک جاتا ہے، اور جاننے کے بعد کچھ نہ کہے کچھ نہ جانے۔ تو زمین کو دیکھتے مرجائی ہوئی ہے، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تو تازہ ہوئی اور پھر ابھر آئی اور ہر رونق جوڑا اگا لائی۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہ مردے جلائے گا، اور یہ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس لیے کہ قیامت آنے والی اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہے۔ اور کوئی آدمی وہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یوں جھگڑتا ہے کہ نہ تو علم، نہ کوئی دلیل اور نہ کوئی روشن تحریر، حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے تاکہ اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور کچھ آدمی اللہ کی بندگی ایک کنارے پر کرتے ہیں، پھر اگر انہیں کوئی بلائی پہنچ گئی جب تو چین سے ہیں، اور جب کوئی چانچ آ کر پڑی تو منہ کے بل پلٹ گئے۔ دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا، یہی ہے صریح نقصان۔ اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہیں جو ان کا برا بھلا کچھ نہ کرے، یہی ہے دور کی گمراہی، اور ایسے کو پوجتے ہیں جس کا نفع نقصان کی توقع زیادہ ہے۔ بے شک کیا ہی برا مولا اور بے شک کیا ہی برا رفیق۔ بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے، باغوں میں جن کے نیچے بے نہریں رواں ہیں۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ جو یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہ فرمائے گا دنیا اور آخرت میں، اسے چاہنے چاہیے کہ اوپر کو ایک رسی تانے، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے لے، پھر دیکھے کہ اس کا یہ داؤ کچھ لے گیا اور اس بات کو جس کی اسے جلن ہے۔ اور بات یہی ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا روشن آیتیں، اور یہ کہ اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہے۔ بے شک مسلمانوں اور یہودی اور ستارہ پرست اور نصرانی اور آتش پرست اور مشرک، بے شک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت آدمی
اور بہت وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے عزت والا نہیں، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہے کرے۔ یہ دو فریق ہیں کہ اپنے رب میں جھگڑیں، تو وہ کافر ہوئے، ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے گئے تھے اور ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا۔ یہاں سجدہ تلاوت پیچھے گزری ہے، سب سجدہ کر لیں۔ جس سے گل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، اور ان کی کھالیں اور ان کے لیے لوہے کے گرد ہیں، جب گھٹن کے سبب اس میں نکلنا چاہیں گے پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے، حکم ہوگا چکھو آگ کا عذاب، بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے بہشتوں میں، جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی، اور وہاں ان کی پوشاک ریشم ہے، اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت کی گئی اور سب خوبیاں سراہے کی راہ بتائی گئی۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں اللہ کی راہ اور اس ادب والی مسجد سے جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے مقرر کیا کہ اس میں ایک سا حق ہے وہاں کے رہنے والے اور پردیسی کا، اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ جبکہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر ستھرا رکھ طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع سجدے والوں کے لیے، اور لوگوں میں حق کی عام ندا کر دے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہے، تاکہ اپنا فائدہ اٹھائیں اور اللہ کا نام لیں جانے ہوئے دنوں میں اس پر کہ انہیں روزی دی جائے، روزی دی بے زبان جو پائے، تو ان میں سے خود کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ، پھر اپنا میل کچیل اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس سے آزاد گھر کا طواف کریں۔ بات یہ کہ جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بلا ہے، اور تمہارے لیے حلال کیے گئے بے زبان چھپائے سوائے ان کے جن کی ممانعت تم پر پڑی جاتی ہے، تو دور ہو بتوں کی گندگی سے، اور بچوں جھوٹی بات سے ایک اللہ کے ہو کر اس کا شریک کسی کو نہ کرو، اور جو اللہ کا شریک کرے گویا گرا آسمان سے کہ پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینکتی ہے۔ بات یہ ہے جو اللہ کے نشانوں کو تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ تمہارے لیے چوپایوں میں فائدے ہیں، ایک مقرر میعاد تک، پھر ان کا پہنچنا ہے اس آزاد گار تک، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اور اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے اور اس کے حضور گردن رکھو۔ اے محبوب خوشی سنا دو توادیہ والوں کے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جو افتتاح پڑے ہیں اس کے سہنے والے اور نماز برپا رکھنے والے اور ہمارے دیے سے خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے ڈیل دار جانور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے، تمہارے لیے ان میں بلائی ہے، تو ان پر اللہ کا نام لو۔ ایک پاؤں بندھے 3 پاؤں سے کھڑے، پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں تو ان میں سے خود کھاؤ اور صبر سے بیٹھنے والوں اور بھیک مانگنے والوں کو کھلاؤ۔ ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں دے دیا کہ تم احسان مانو۔ اللہ کو ہرگز نہ ان کا گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کا خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اور اس تک باریاب ہوتی ہے۔ یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ تم کو ہدایت فرمائی، اور اے محبوب خوشخبری سناؤ نیکی والوں کو، بے شک اللہ بلائیں ٹالتا ہے مسلمانوں کی، اور بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا ہر بڑے دغا باز نہ شکرے کو۔ اجازت عطا ہوئی انہیں جن سے کافر لڑتے ہیں اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے، اور وہ اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اتنی بات پر کہ
انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں اور گرجا اور کلیسے اور مسجدیں جس میں اللہ کا بکثرت نام لیا گیا، اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے۔ اور وہ لوگوں کو ہم انہیں زمین میں قابو دیں گے تو نماز برپا رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام۔ اور اگر یہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو بے شک ان سے پہلے جھٹلا چکی ہے تو نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین والے اور موسیٰ کی تکذیب ہوئی تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑا تو کیسا ہوا میرا عذاب۔ کتنی ہی بستیاں ہم نے کھپا دیں کہ وہ ستمگار تھے تو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہیں اور کتنے محل گچ گئے ہوئے۔ تو کیا زمین میں نہ چلے ان کے دل ہو جن سے سمجھیں یا کان ہو جن سے سنیں؟ تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ تو یہ تو تم سے عذاب مانگتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنا جھوٹا وعدہ نہ کرے، اور بے شک تمہارے رب کے یہاں ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی 1000 برس۔ اور کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو ڈھیل دی اور اس حال پر کہ وہ ستمگار تھے، پھر میں نے انہیں پکڑا اور میں ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ تم فرما دو کہ اے لوگو میں یہی تمہارے لیے صریح ڈار سنانے والا ہوں۔ تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری آیتوں کو ہار جیت کے ارادہ سے وہ جہنمی ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے سب پر کبھی یہ واقعہ گزرا کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان ان کے پڑھنے میں کوئی لوگوں پر کچھ اپنی طرف ملا دیا تو مٹا دیتا ہے اللہ اس شیطان کے ڈالے ہوئے کہ پھر اللہ اپنی آیتیں پکی کر دیتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کے فتنہ کر دے۔ اور ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل بھی سخت ہیں، اور بے شک ستمگار پرلے درجے کے جھگڑالو ہیں، اور اس لیے کہ جان لیں کہ وہ جن کو علم ملا ہے کہ وہ تمہارے رب کے پاس سے حق ہے تو اس پر ایمان لائے جھک جائیں اس کے لیے ان کے دل، اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ پر چلانے والا ہے، اور کافر اس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے گی اچانک، یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے جس کا پھل ان کے لیے اچھا نہ ہو۔ بادشاہی اسی دن کی اللہ ہی کی ہے اور وہ ان پر فیصلہ کر دے گا۔ تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ چین کے باغوں میں ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے پھر وہ مارے گئے یا مر گئے تو ضرور انہیں روزی دے گا، اور بے شک اللہ کی روزی سب سے بہتر ہے، اور ضرور انہیں ایسی جگہ لے جائے گا جسے پسند کرے گا، اور بے شک اللہ علم اور حلم والا ہے۔ بات یہ ہے کہ اور جو بدلہ لے جیسی تکلیف پہنچائی گئی تھی پھر اس پر زیادتی کی جائے تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو ڈالتا ہے دن کے حصے میں اور دن کو لاتا ہے رات کے حصے میں، اور اس لیے کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے پوجتے ہو وہ ہی باطل ہیں، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو صبح کو زمین ہریالی سبز ہو گئی، بے شک اللہ پاک خبردار ہے، اور اس کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز سب خوبیوں سراہا ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا اللہ تمہارے بس میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتی کے دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے، اور وہ روکے ہوئے آسمان کو کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے،
بے شک اللہ آدمیوں پر بڑے مہر والا مہربان ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلائے گا۔ بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے قاعدے بنا دیے کہ وہ ان پر چلیں، تو ہرگز وہ تم سے اس معاملہ میں جھگڑا نہ کریں، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو فرما دو اللہ خوب جانتا ہے تمہارے کرتوت۔ اللہ تم میں فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کر رہے ہو۔ تو کیا تو نے نہ جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے۔ بے شک اللہ پر آسان ہے، اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں جن کی کوئی سند اس نے نہ اتاری، اور ایسوں کو جن کا خود انہیں کچھ علم نہیں، اور ستمگاروں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو تم ان کے چہرے بگڑتے کے آثار دیکھو گے جنہوں نے کفر کیا، اور قریب ہے کہ لپٹ پڑیں ان کو جو ہماری آیتیں ان پر پڑھتے ہیں۔ تم فرما دو کیا میں تمہیں بتاؤں جو تمہارے اس حال سے بھی وہ آگ ہے؟ تم فرما دو کیا میں تمہیں بتا دوں جو تمہارے اس حال سے بھی بدتر ہے، وہ آگ ہے۔ اللہ نے اس کا وعدہ دیا اور کافروں کو اور کیا ہی برے پلٹنے کی جگہ۔ اے لوگو ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے، اسے کان لگا کر سنو۔ وہ جنہوں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو ایک مکھی نہ بنا سکیں، اگرچہ سب اس پر اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے چھڑا نہ سکیں گے۔ کتنا کمزور چاہنے والا اور وہ جس کو چاہا، اللہ کی قدر نہ چانی جیسی چاہیے تھی۔ بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے۔ بے شک اللہ سنتا، دیکھتا اور جانتا ہے۔ اور جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، سب کاموں کے رجوع اللہ کی طرف ہے۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو، اور بھلے کام کرو اور اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا ملے۔ یہاں سجدہ تلاوت ہوئی ہے، سجدہ کر لیں۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا حق ہے جہاد کرنے کا، اور اس نے تمہیں پسند کیا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ ہو۔ تمہارے باپ ابراہیم کا دین اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اگلی کتابوں میں اور اس قرآن میں، تاکہ رسول تمہارا نگہبان و گواہ ہو، اور تم اور لوگوں پر گواہی دو۔ تو نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو، وہ تمہارا مولا ہے۔ تو کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار۔